اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا بھی ہے۔ بے شک اس میں اہل علم کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا ہے اور دن میں اس کے فضل یعنی روزی کا تلاش کرنا بھی۔ بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کی موت یعنی خشکی کے بعد زندہ یعنی شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یکبارگی نکل پڑو گے۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اور وہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے اعلیٰ ہے، وہ غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ وہ اللہ تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات اور تمہارے حالات سے ایک مثل بیان کرتا ہے کہ تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس طرح شریک ہے ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں کہ تم اور وہ برابر کے سردار بن جاؤ، کہ تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے یعنی برابر والے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل سے کام لینے والوں کے لیے اسی طرح آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں، بلکہ ظالم لوگ سمجھے بوجھے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جسے اللہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دے، پھر کون اسے ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ بس اے رسول آپ باطل سے کنارہ کش ہو کر اپنا رخ دین حق کی طرف رکھیں، یعنی اس دین فطرت کی پیروی کریں جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تم اپنا رخ اسلام کی طرف رکھو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو۔ ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ ہو گئے، پھر ہر گروہ اس پر خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکا یک ان میں سے ایک گروہ پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ اچھا کچھ دن مزہ حاصل کر لو، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے ان پر کوئی سند یعنی دلیل نازل کی ہے جو انہیں شرک کرنے کو کہہ رہی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر ان کے اعمال کی پاداش میں جو وہ پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ بس اے رسول آپ اپنے قرابت داروں، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دیں، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو رضائے خدا کے طلبگار ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو چیز یعنی روپیات تم اس لیے سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم خوشنودی خدا کے لیے دیتے ہو ایسے ہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان کے شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔